کوئی جاہل آدمی ہے کہیں بیٹھا ہوا ہے, کوئی اس نے پیری مریدی کا کارخانہ قائم کر لیا ہے, تو اس طرح کے لوگ تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں, انہیں قابل اعتنا نہیں سمجھنا چاہیے. مولانا اشرف علی تھانوی وہ کوئی راستے میں بیٹھے ہوئے پیر نہیں ہے, وہ کوئی ایسے شخص بھی نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنی کوئی دکان لگائی ہوئی تھی. وہ ہمارے بر صغیر کے اساتین علم میں سے کسی جاہل نے بیان کیا ہے, اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے. لوگوں کے ہاں دھوکے باز لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر علم و فن میں ہوتے ہیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی کوئی عطائی نہیں ہے, کوئی دکان لگا کے بیٹھا ہوا آدمی نہیں ہے, بہت بڑے عالم. چھوٹتے ہی اس کو یہ گستاخی ہو گئی, یہ بے دینی ہو گئی, یہ کفر ہو گیا, یہ شرک ہو گیا, یہ بالکل بچکانہ بات ہے, ایسے نہیں کہنا چاہیے. کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے پیغمبروں کے سوا شخص سے غلطی ہو سکتی ہے, اس کا اس لب و لہجے میں ذکر کرنا یہ میرے نزدیک علم کے آداب سے ناواقفیت کا نتیجہ ہوتا ہے, اور کرتے ہیں بہت سے لوگ. ہائے دوستوں, تو کیسے ہم لوگ دوستوں ایک اور شاندار ویڈیو لے کر آ گیا ہوں, اور اسی طریقے سے میں اپنے چینل کے اوپر بہت ہی شاندار ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ انٹرٹینڈ ہو سکیں, انفارم ہو سکیں, اور آپ لوگ کی نالج بڑھ سکے. تو دوستوں چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے. پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. تو ویڈیو سٹارٹ. جاہل آدمی ہے کہیں بیٹھا ہوا ہے, کوئی اس نے پیری مریدی کا کارخانہ قائم کر لیا ہے, تو اس طرح کے لوگ تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں, انہیں قابل اعتنا نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی چیز قابل اعتنا کب ہوتی؟ اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ ہمارے سامنے آئی, اس سے کچھ وحشت محسوس ہو رہی ہے, لیکن اس کو پیش کرنے والے کی ایک حیثیت ہے, علم میں ہے, ادب میں ہے, سیاست میں ہے, یعنی کسی پہلو سے ایک حیثیت ہے اس کی. تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حیثیت کیا ہے. آپ نے جس عالم کا نام لیا ہے یعنی مولانا اشرف علی تھانوی, وہ کوئی راستے میں بیٹھے ہوئے پیر نہیں ہے, وہ کوئی ایسے شخص بھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی کوئی دکان لگائی ہوئی تھی. وہ ہمارے بر صغیر کے اساتین علم میں سے, یعنی اگر آپ اس دور کے اہل علم کی ایک فہرست بنائیں تو اس بر صغیر کے چند بڑے علماء میں ان کا شمار ہوگا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے معتقدین ان کو یہ حیثیت دیتے ہیں. ہر آدمی جو ان کے کام کو دیکھے گا وہ یہ معلوم کر لے گا کہ وہ ہمارے علوم سے کس درجے واقف ہیں, وہ فقہ حنفی میں کیسا تباہر رکھتے ہیں, وہ لوگوں کی اصلاح اور ارشاد میں کیسا غیر معمولی درک رکھتے ہیں. یہ کوئی آسان سی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے دور میں عوام کو بھی متاثر کریں اور عارفین کو بھی متاثر کریں. اور وہ عارفین کس درجے میں ہیں, یعنی باقی تو چھوڑیے خیر, جو ان کے اپنے زاویہ نظر کے علماء ہیں, یعنی مولانا عبد الماجد دریابادی اور مولانا سید سلیمان ندوی جیسے لوگ, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اصلاح و ارشاد کے منصب پر ان کو فائز سمجھتے ہوئے ان کی بیعت کر لیں. تو معمولی شخصیت نہیں ہے وہ. تو پہلی چیز جو میرے نزدیک تمام لوگوں کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ایک ہے کہ اس طرح کا کوئی جملہ, کوئی بات, کوئی واقعہ کسی نے بیان کیا, اور وہ واقعہ کسی عامی کی طرف سے ہے, کسی جاہل نے بیان کیا ہے, اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے, کوئی اپنی دکان لگائے بیٹھا تھا. لوگوں کے ہاں دھوکے باز لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر علم و فن میں ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, طبیب ہیں, جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں, لیکن آپ کو معاشرے میں عطائی بھی مل جاتے ہیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی کوئی عطائی نہیں ہے, کوئی دکان لگا کے بیٹھا ہوا آدمی نہیں ہے, بہت بڑے عالم, اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یعنی مجھے بھی اگر اپنی رائے دینی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے اکابر اہل علم میں سے ہیں, ان کا کام ہمارے سامنے ہے. یعنی یہ رائے بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خوش عقیدہ آدمی اپنی رائے آپ کو دے رہا ہے. میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جو آپ جانتے ہیں کہ جس درجے میں چیزوں کو نقد کی نگاہ سے دیکھتا ہے, ان کے کام سے میں واقف ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ان کی تفسیر بیان القرآن کی کیا حیثیت ہے, مجھے معلوم ہے ان کے مواعظ کی کیا حیثیت ہے, مجھے یہ معلوم ہے کہ انہوں نے جن فنون و علوم پر وہ مہارت رکھتے تھے ان کی تفہیم کے لیے کس درجے کی چیزیں لکھی ہیں, ان سب سے میں واقف ہوں. تو اس لیے پہلی چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کس درجے کا شخص ہے. پہلی بات یہ ہے. تو وہ ہمارے بر صغیر کے چند بڑے علماء میں سے, ان کا بڑا غیر معمولی کام ہے. اس طرح کی کسی شخصیت کی بات جب آپ کے سامنے آئے تو علم و عقل کا تقاضا ہے کہ اس کا صحیح محمل تلاش کیا جائے, یعنی یہ بات اس نے کہاں سے کی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ میں ہر صاحب علم کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کروں گا. اس طرح کی کوئی چیز امام غزالی جیسی شخصیت کی طرف سامنے آ گئی ہے, اس طرح کی کوئی چیز امام شاطبی جیسی شخصیت کی طرف سے سامنے آ گئی ہے, اس طرح کی کوئی چیز کسی اور بڑے آدمی کی طرف سے سامنے آ گئی ہے, یہ معلوم ہے کیونکہ میں اس کے باقی کام سے واقف ہوں. اس کی شخصیت کس درجے کی ہے اس سے واقف ہوں, اس کے علم میں کیا اثرات ہیں اس سے واقف ہوں, وہ علوم پر کیا نظر رکھتا ہے اس سے واقف ہوں, اس کا دین سے کیا تعلق ہے اس سے واقف ہوں. یعنی مولانا اشرف علی تھانوی نہ علم کے معاملے میں کوئی طفل مکتب ہے, نہ اصلاح و ارشاد کے معاملے میں کوئی معمولی شخص ہے, اور نہ جو کچھ ان کا کام ہمارے سامنے ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ آدمی تو کچھ جانتا نہیں. وہ اپنے علوم و فنون کو جاننے والے, اس کے جید عالم, جس فقہ کے وہ علمبردار ہیں, اس فقہ کے غوامض پر نظر رکھنے والے, جس روایت کو ہمارے ہاں جو علم کلام کی اور تصوف کی روایت ہے اسی کے لوگوں میں سے ہیں, اس روایت کو اس کے اندر اتر کر سمجھنے والے لوگوں میں سے ہیں. اس درجے کے کسی شخص کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات آپ نے لکھی ہوئی پڑھ لی, آپ نے دیکھ لی, تو سب سے پہلی چیز جس کو برہوز رکھنا چاہیے کہ چھوٹتے ہی اس کو یہ گستاخی ہو گئی, یہ بے دینی ہو گئی, یہ کفر ہو گیا, یہ شرک ہو گیا, یہ بالکل بچکانہ بات ہے. ایسے نہیں کہنا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے عالم نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس کا صحیح محمل کیا ہے, یعنی یہ کس جگہ سے بات آئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اتفاق کر لیں گے, بات غلط ہے تو غلط ہے,
وہ بڑے سے بڑے آدمی سے یہ اگر صادر ہوئی ہے تو وہ غلط ہے، یعنی بات صحیح نہیں ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی کی علمی حیثیت یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے اور اس نے اتنا علمی کام کیا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کی غلط بات بھی صحیح ہے۔ بات غلط ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہمیں جو اصول ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے پیغمبروں کے سوا شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے یہ زیر بحث نہیں ہے کہ وہ غلط بات ہے یا صحیح بات ہے، لیکن اس کا اس لب و لہجے میں ذکر کرنا یہ میرے نزدیک علم کے آداب سے ناواقفیت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور کرتے ہیں بہت سے لوگ اس طرح سے یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو پہلے، یعنی آپ نے غلطی پر متنبع کرنا ہے نا، تو لوگوں کو آپ 3 مراحل سے گزاریے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جس شخصیت کی بات پر میں نقد کرنے لگا ہوں اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی خدمات کیا ہیں، اور یہ مرتبہ مقام کوئی صوفیانہ بات نہیں ہے، یہ اس کی کتابوں سے، اس کی تصنیفات سے، اس کی زندگی سے، اس کے علوم سے واضح ہے۔ یعنی جو آدمی ان علوم کی روایت سے واقف ہے وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ان کے بارے میں استخفاف کا کوئی جملہ بھی کہے۔ ایک بڑے عالم کے بارے میں گفتگو جس کی بڑی خدمات ہے اور جس نے مسلمانوں کو دین بتایا ہے، جس نے ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے، جو بھی اس کا نقطہ نظر، یعنی مولانا اشرف علی تھانوی کے نقطہ نظر میں 10 باتوں پر مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پہلے مجھے یہ بتانا چاہیے اپنے مخاطبین کو کہ یہ اس عظمت کا آدمی ہے جس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، تاکہ وہ اپنی روایت کی عظمتوں سے واقف بھی رہیں اور انہیں معلوم بھی ہو کہ یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ہر آنے والا جب چاہے آ کے استہزاء اور استخفاف کا نشانہ بنا لیتے۔ پھر مجھے یہ بتانا چاہیے لوگوں کو، یہ دوسرا مرحلہ ہے، یعنی پہلا مرحلہ جب مکمل ہو جائے تو پھر مجھے بتانا چاہیے کہ دیکھیے جس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس شخصیت کے بارے میں، اس کا اپنا تصور کیا ہے چیزوں کو دیکھنے کا، یعنی اس کا اپنا فریم ورک کیا ہے، وہ کہاں سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اگر کسی فن سے متعلق ہے وہ جملہ تو اس پورے فن کا پس منظر مجھے بتانا چاہیے، اور اگر وہ دین کی کسی تعبیر سے متعلق ہے، اصلاح و ارشاد سے متعلق ہے تو اس میں اس کا پورا پس منظر بتانا چاہیے۔ یہ کیا اصول ہے؟ یہ ہے کہ میں کسی ایلوپیتھی کے بڑے ماہر پر گفتگو کر رہا ہوں تو کیا میں ہومیوپیتھی کے اصولوں کا اطلاق اس پر کر دوں؟ نہیں کرنا چاہیے نا۔ یا طب قدیم جس کو ہم طب یونانی کہتے ہیں اس کے اصولوں کا اطلاق کروں؟ کسی بھی علم و فن میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ یہ شخص کہاں سے بات کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کسی ایلوپیتھی کے باہر سے بات کریں تو غیر ممکن ہے کہ ہومیوپیتھی کے بارے میں یہ کہہ کے آپ کے پاس سے چلا جائے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی آپ کا ایک تصور ہے اور ایک پلیسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے، اس سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں، کہہ سکتا ہے نا یہ بات۔ اچھا، لیکن یہ صحیح اصول نہیں ہے تنقید کرنے کا۔ آپ کو پہلے یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو فن ہے یا یہ جو علم ہے، اس علم میں کیا چیز ہے جس کا فریم بناتی ہے۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہ جلیل القدر عالم، میں پھر عرض کر دوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا نام لیتے وقت ہمارا سر جھکنا چاہیے ادب کے ساتھ۔ ہمارے یہ جلیل القدر عالم دینی روایت میں، دین کے فہم میں جس روایت سے متعلق ہے وہ روایت ہے کیا، یہ دیکھنا چاہیے پہلے۔ یعنی یہ ایلوپیتھی کے ماہر ہے، یہ ہومیوپیتھی کے ماہر ہے، کیا ہے ان کا پس منظر، کیا چیز ہے؟ تو یہ دیکھیے کہ وہ دین کی صوفیانہ تعبیر کے بڑے لوگوں میں سے، یہ آپ جانتے ہیں کہ دین کی صوفیانہ تعبیر کو میں ہدف تنقید بناتا ہوں، لیکن اس کو ایک طرف رکھیے، پہلے تو سمجھنے کا کام ہے کہ وہ دین کی صوفیانہ تعبیر کے بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں ہمارے یہاں۔ دین کی یہ صوفیانہ تعبیر یہ لوگوں کی اصلاح سے متعلق کیا فریم دیتی ہے؟ ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنی ہے نا، عام طور پر یہی مانا جاتا ہے، لوگ ہیں، ایک عالم لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، یہ فریم کیا دیتی ہے؟ میں اس وقت اپنا نقطہ نظر نہیں بیان کر رہا، میں آپ کو ان کا زاویہ نظر یا وہ جس طریقے سے چیزوں کو دیکھیں گے یا اس روایت کے بڑے علماء جیسے دیکھتے ہیں، امام غزالی سے لے کے شاہ ولی اللہ تک اور ان سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک، کس زاویے سے دیکھیں گے؟ یہاں سے دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ انسان اپنی ذات اور اپنی نفسیات میں ایک ایسی مخلوق ہے کہ یہ مجردات سے متعلق نہیں ہو پاتا، یعنی چیزیں اگر اس کے سامنے محسوس صورت میں نہیں آتی تو یہ اس کی طبیعت میں احتزاز نہیں پیدا کرتی، یہ ذہنی اور فکری لحاظ سے ان کو قبول بھی کر لے تو وہ اس کی شخصیت سے متعلق نہیں ہوتی، اس کی نفسیات سے متعلق نہیں ہوتی۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ وہ اس سے متعلق نہیں ہوئی تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اپنے ایمان اور عقائد کی فہرست آپ کو پکڑا دے، لیکن جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے ایمان کے نتیجے میں وہ پھر پیدا نہیں ہوتی۔ یہ پہلا مقدمہ ہے، ایک محسوس تعلق ہے جو اس کا باعث بنتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اللہ جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ اسی لیے تو بھیجے کہ لوگ ان کو دیکھیں، خدا نہیں نظر آتا، یعنی خدا کے لیے تو آپ کو ذہنی تجویز کرنا پڑتی ہے۔ میں بھی اگر بیٹھ کے تصور کروں اچھا اس کائنات کا خالق کیا ہے، کہاں ہے، تو کوئی تصور قائم نہیں ہوتا نا۔ ایک علمی استدلال میں کر لوں گا آپ کے سامنے یا کچھ آثار شواہد پر توجہ دلا دوں گا، تو رسول اللہ کی شخصیت یہ یا رسول اللہ سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں ان کی شخصیت، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخصیت جس وقت خدا کے پورے تصور کے جو نتائج انسانی شخصیت سے متعلق ہوتے ہیں ان کا مجسم بنتی ہے، تو انسان کا اس کے ساتھ ایک محسوس تعلق پیدا ہوتا ہے، یعنی نفسیات انسانی اس کے بغیر اپنے باطن میں احتزاز یا کیفیت محسوس نہیں کر پاتی۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی جس روایت سے متعلق ہیں اس میں اصلی ہدف کیا ہے؟ اصلی ہدف یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے، لوگوں کو خدا شناس بننا چاہیے،
اور خدا شناسی کے مختلف مراحل پر لے جانے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے. وہ دعوت کا، ارشاد کا، اصلاح کا مقصد یہ سمجھتے ہیں. اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا کہ نفسیاتی لحاظ سے ان کا زاویہ نظر یہ ہے کہ جب تک ایک محسوس تعلق نہیں ہوگا تو نامحسوس حقیقتیں یا مجردات کے ساتھ انسان کو کیفیت پیدا کر کے متعلق نہیں کیا جا سکتا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان سب مقدمات پر تنقید ہو سکتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، بات سمجھنی چاہیے پہلے ان کی. اس کے لیے اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود تھا، یہ چیز حاصل ہو جاتی تھی. اب کیا ہو، اب تو خدا بھی نظر نہیں آتا تھا، پیغمبر بھی نظر نہیں آتا، یعنی خدا تو نظر آئے گا بھی نہیں قیامت تک، اس کے بعد ہی امکان ہے. لیکن یہ کہ پیغمبر کے معاملے میں پہلے ایک توقع پیدا ہوتی تھی، نبی آتے تھے، اب تو کوئی امکان نہیں رہا. تو اب پھر یہ چیز کیسے پیدا کی جائے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی نفسیات کے لیے یہ ضروری ہے کسی مرشد، کسی شیخ کو اس جگہ کھڑا کر دیا جائے. یعنی گویا خدا اس کے اندر بول رہا ہے، گویا وہ خدا کا منبع الہام بن گیا ہے، گویا اس کے ساتھ تعلق سے تم وہ منازل طے کر سکتے ہو تاکہ وہ پہلے ایک محسوس تعلق میں جڑ جائے تو پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے اوپر لے جایا جا سکے. یہ فریم ہے اصلاح کا. دیکھیے مقصد کتنا اعلیٰ ہے. اس مقصد کے لیے جو فریم بنایا گیا وہ انسانی نفسیات کے کتنا قریب ہے، یہ تو آپ مانیں گے نا. یہ تنقید کسی اور وقت میں کر لیں گے. یہ اس فریم کے اندر کھڑے ہو کر ایک شخص ہے جس نے ان کے ساتھ یہ ارادت کا تعلق قائم کیا ہے، مولانا شریف ثانی صاحب. وہ کس لیے آیا ہے؟ اپنی اصلاح کرانے کے لیے. جو اصلاح کا فریم ہے وہ مولانا کا یہ ہے. اب وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ پہلے مرحلے میں میری آپ کی طرح یہ تقریر نہیں فرمائیں گے کہ عقیدت تو صرف اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے، آؤ تمہیں خدا کی طرف پہنچاتے ہیں، خدا کی کتاب سے متعلق ہو. ہم تو ایک معمولی طالب علم ہیں، یہ گفتگو نہیں ہو سکتی اس فریم میں. اس میں اس شخص کو یہ بتانا پڑے گا کہ دین اپنی حقیقت کے لحاظ سے تمہارے مرشد میں مجسم ہوا ہے. یعنی اب گویا پیغمبر نے جو طریقہ دنیا کے اندر چھوڑا تھا اس کی تجسیم اگر ہو سکتی ہے تو اس شخص میں ہو سکتی ہے. وہ اس طرح متعلق ہو تاکہ اس کی نفسیات پہلے بالکل درست رخ پر آ جائے. آپ کبھی اس زمانے کی جو جدید نفسیات ہے اس کے ماہرین کیا دیکھیے نا کہ کسی آدمی کو جب کسی نفسیاتی الجھن سے نکالنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے اس میں. تو انسان جس وقت اپنی اصلاح کے لیے نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پہلے مرحلے میں اس کا تعلق ایک شیخ اور ایک مرشد کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا کیا جائے. اس زندہ تعلق میں محبت ہوگی، غیر معمولی تعلق خاطر ہوگا، اور اس پہلے مرحلے میں آدمی کو نہ خدا اتنا یاد ہوگا نہ رسول اتنا یاد ہوگا. اس کیفیت میں آپ جانتے ہیں کہ خواب کیسے آتے ہیں. یعنی خواب کیا چیز ہے؟ خواب میں ہماری جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ہمارے باطن میں جا کر مشہود ہو جاتی ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تمثیل میں بدل جاتی ہیں. تو اس شخص نے جب ارادت کا تعلق قائم کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے باطن میں جو احساسات پیدا ہوئے ہیں وہی خواب میں آئیں گے. ان احساسات میں مولانا اشرف علی تھانوی اب رسول اللہ کی جگہ پر آ گئے، یعنی تمثیل میں. دیکھیے یہ کوئی فتوے کی بات نہیں ہے، تمثیل میں. خواب میں تو تمثیل ہوگی نا، وہ اللہ کی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں. سورس آف انسپریشن بن کے، سورس آف انسپریشن بن کے اس کے اندر وہ ایک تمثیل میں ڈھل گئے، اور وہ تمثیل ہے جس کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں. یہ ایسے ہی دیکھتے ہیں خواب. اس نے خواب دیکھا ہے. اب جس آدمی نے اس فریم میں لا کر اس کی اصلاح کرنی ہے وہ اس موقع پر کیا کہے کہے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یہی کہے گا نا اس کو کہ یہ اس بات کی دلیل ہے، یعنی پہلا مرحلہ تمثیل ہے اس کی کہ پہلا مرحلہ طے ہو رہا ہے. یعنی تمہارے اندر وہ محبت، وہ تعلق پیدا ہو گیا ہے، تم میری ذات میں سنت کا ظہور دیکھنے لگ گئے ہو. یہ چیز گویا اس کے لیے ایک مسرت کی چیز ہے کہ یہ ہو گیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت میں یعنی اپنی الجھنوں کے ساتھ میرے پاس آیا ہے، اس کی مجھے اصلاح کرنی ہے. پہلا مرحلہ طے ہو گیا، یہ جو غلطی کر رہا ہے یہ بعد میں ٹھیک کر لے. ایک معالج یہی کرتا ہے. اب ان کے فریم میں رکھ کے دیکھیے تو یہ بات اس طرح ہے. جب کوئی آدمی نہ اس بات سے واقف ہے، نہ یہ جانتا ہے کہ یہ صوفیانہ تعبیر کس طرح کام کرتی ہے، نہ اسے معلوم ہے کہ اس میں تصور شیخ کا مقام کیا ہے، نہ وہ دین کے ساتھ اس تعبیر میں اس کے تعلق کو سمجھتا ہے، تو وہ اس چیز کو استخفاف کا نشانہ بنا لے گا، اس کو گستاخی قرار دے دے گا. یہ خیال کرے گا کہ مولانا تو رسول اللہ بن گئے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی خواب میں تو آدمی اپنے آپ کو المیہ دیکھ سکتا ہے، اس میں تعبیر کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. انہوں نے تعبیر کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ بتایا ہے کہ اس کو تم یہ خیال نہ کرو کہ میں رسول اللہ ہو گیا ہوں، نہیں، اس سے تمہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تمہارے باطن سے کہ جس شیخ کے ساتھ تم متعلق ہو وہ متبع سنت ہے، یعنی خدا کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے. یہ بات ہے، بڑی حکیمانہ بات ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے. میں اس سارے تصور سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن یہ اختلاف کو بیان کرنے کا موقع نہیں. سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ تنقید کریں تو پہلے اس کو بالکل صحیح جگہ پر رکھ کر بتائیں وہ چیز کا. تیسری چیز یہ ہے کہ اب آپ یہ متعین کریں، اگر آپ واقعی کوئی صاحب علم آدمی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے، تو اب آپ متعین کریں کہ اس بات میں، یعنی یہ جو بات کہی گئی ہے اس نظام فکر کے اندر، یعنی یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس کا شجرہ نسب کیا ہے، یہ منفرد ہے اس نظام فکر میں یا یہ کہیں پہلے سے کوئی چلی آ رہی چیز ہے. چند مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہوں. آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں بلکہ پورے بر صغیر میں بہت سے علماء فقہ حنفی کے علماء ہیں، وہ اسی کے مطابق آرا دیتے ہیں. انہوں نے فقہ حنفی کے لحاظ سے کوئی ایک مسئلہ شامی سے بیان کر دیا، کوئی ایک مسئلہ ہدایہ سے بیان کر دیا کسی موقع کے اوپر. پڑھنے والے کو بہت مزے کا خیز لگا.
اس طرح کی چیزیں بھی آپ چاہیں تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بہشتی زیور سے میں آپ کو نکال کے سنا دیتا ہوں. تو وہ بڑا مزے کا خیز سا لگا. لیکن اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس مسئلے کا فلاں عالم جو بیان کر رہا ہے وہ مثال کے طور پر مولانا اشرف علی تھانوی ہیں, وہ مولانا حسین احمد مدنی ہیں, وہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں. یہ سب فقہ حنفی کے جید علماء ہیں. مسئلہ آپ نے پڑھا تو ان کے ہاں ہے, یا ان کی زبان سے نکلا ہے, یا انہوں نے بیان کیا ہے, لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ اس میں منفرد نہیں ہے, متفرد نہیں ہے, یعنی یہ ان کی کوئی خاص تحقیق نہیں ہے. پہلی دفعہ سامنے نہیں آ رہی. پہلی دفعہ یہ بات سامنے نہیں آ رہی, بلکہ فقہ حنفی جس کی تاریخ پر 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں, یہ اس کے ہاں کا مسئلہ ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح پیدا ہوا ہے اور کہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک. تو جب آپ یہ جانتے ہیں تو اب آپ مولانا اشرف علی تھانوی پر تنقید کر ہی نہیں سکتے. یہ خود تنقید کی اخلاقیات کی سری خلاف ورزی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے فقہا کی آراء پر تنقید کرتے ہوئے موجودہ زمانے کے لوگوں کو ہدف تنقید بنایا ہو؟ اس لیے کہ وہ اگر کوئی نئی بات کہیں گے, کسی معاملے متفرد ہوں گے, تو اس وقت ان پہ تنقید کی جائے گی. تنقید میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس نظام فکر میں کوئی جملہ صادر ہوا ہے, یا جس فقہ میں کوئی بات بیان کی گئی ہے, یا جس علم میں یہ بات کہی جانی چاہیے اور انصاف نے بھی کہی ہے, یہ یہاں پر کوئی نئی بات, نئی تحقیق نہیں بیان کر رہے, کوئی نیا زاویہ نظر نہیں پیش کر رہے, بلکہ اس نظام فکر میں یہ عام چیز ہے. جو لوگ اس سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں اس طرح کے نتائج فکر سامنے آتے رہتے ہیں, یا اس طرح کے جملے وہاں صادر ہوا کرتے ہیں. یہ بات آپ کو معلوم ہے اچھی طرح. تو اب آپ اس شخص پر, متعین شخص پر, وہ بڑا ہے یا چھوٹا, تنقید کیسے کریں گے؟ اصل یعنی میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو اپنے مدرسہ فکر کے لحاظ سے روز بیان کرتا ہوں. اس وقت بیان کر رہا تھا, ابھی میں قرآن پڑھا رہا تھا. ایک شخص کو مجھ پہ تنقید کرنی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ مجھ پہ تنقیدیں ہوتی ہیں, وہ بات امام فراہی نے کہی ہوتی ہے, میں اس میں متفرد نہیں ہوں, ہدف تنقید مجھے بنا لیا جائے. وہ بات استاد امام نے کہی ہوتی ہے, میں تو اس کی تائید کر رہا ہوں. اچھا, جن معاملات میں متفرد ہوں یا جہاں میں نے کوئی اپنی تحقیق پیش کی ہے, وہاں مجھے ہی ہدف تنقید بننا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ تنقید کرنے والے کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات آئی کہاں سے ہے, کہاں سے چلی ہوئی ہے. تو اگر فقہ حنفی کی کچھ چیزوں پر تنقید کرنی ہوگی تو میں پہلے فقہ حنفی کے اصول سامنے رکھ کے تنقید کروں گا. یعنی پھر مجھے ماضی میں جا کے بتانا پڑے گا کہ اب فقہ حنفی کیا ہے, اس فقہ کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی ہے, اس کے بنیادی اصول کیا ہیں, یہ کن مقدمات سے پیدا ہوتی ہے, اور اس میں یہ بات کہاں ٹھیک بیٹھتی ہے. اگر میں ایسا نہیں کر سکتا تو میں تنقیدی اخلاقیات کی خلاف ورزی کرتا ہوں. تو دوستوں, جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر, اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو, مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا, کیونکہ میں ایسے ہی انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں, اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے لے کر آتا رہتا ہوں. تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اور دوستوں, یہ ویڈیو جو ہے یہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں, کیونکہ یہ ویڈیو ان کے بھی بہت کام کی ہے. اور اگر آپ لوگ ایسا کریں گے, اچھا سا ایک کمنٹ بھی لکھیں گے میرے لیے, تو مجھے بہت اچھا لگے گا. میں آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن کے ساتھ اور بھی نیو ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا. تو چلتے ہیں, ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے.